محفل ختم القرآن کے سلسلہ میں یہاں پہ تمام احباب جمع ہیں، تو میں اس محفل کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام مجید سے کرنا چاہتا ہوں۔ تلاوت کلام مجید کے لیے میں دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ قاری محمد نذیر چشتی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور لہریار کتاب سے اس پاک محفل کا آغاز فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا
نعت شریف کے 2 اشعار اور پھر آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی شان میں 2 اشعار پیش کر کے اجازت عبدالستار نیازی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا اور پڑھا ہوا کلام پیش کر رہا ہوں، اگر ہو سکے تو شامل ہو جائیے گا۔ میرے نبی جس پر بھی کرم فرماتے ہیں، میرے نبی جس پر بھی کرم فرماتے ہیں، فضل خدا سے اس کے دل پھر جاتے ہیں، فضل خدا سے اس کے دل پھر جاتے ہیں۔ آج انتظامیہ نے اور اہل محلہ نے محفل سجائی ہے، تو یہ محفل صرف ہم نہیں سجاتے بلکہ عرشی بھی سجاتے ہیں۔ فرشی فرش پہ بزم نعت سجاتے ہیں، ہم فرشی فرش پہ بزم نعت سجاتے ہیں، عرشی عرش پہ گیت نبی کے گاتے ہیں، عرشی عرش پہ گیت نبی کے گاتے ہیں، عرشی عرش پہ گیت نبی کے گاتے ہیں۔ ان لوگوں میں میرا نام بھی لکھ لیجئے، یا رسول اللہ، ان لوگوں میں میرا نام بھی لکھ لیجئے، جو خوش بخت مدینے آتے جاتے ہیں، جو خوش بخت مدینے آتے جاتے ہیں، جو خوش بخت مدینے آتے جاتے ہیں، میرے نبی جس پر بھی کرم فرماتے ہیں، فضل خدا سے اس کے دل پھر جاتے ہیں، کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے۔ حضور کے اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے، کرم ان کی وراثت ہے، عطا ان کی وراثت ہے، نبی کے ہیں یہ گھر والے، سخائیں کی وراثت ہے، کرم کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے۔ وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، ملائک اس پہ شاہد ہیں،
ملائک اس پہ شاہد ہیں، حیا کی وراثت ہے، ملائک اس پہ شاہد ہیں، حیا کی وراثت ہے۔ یہ راتیں خادمہ ان کی، یہ دن ان کے نوکر ہیں، یہ جب چاہیں اثر کر دیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ڈوبا ہوا سورج پھر عصر کے ٹائم پر آ گیا، شاعر اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ جب چاہیں اثر کر دیں، ضیاء کی وراثت ہے، کرم کی وراثت ہے، عطا کی وراثت ہے۔ یہ تھے حضرت علامہ قاری محمد نذیر احمد چشتی صاحب، جو حضور نبی رحمت علیہ التحیۃ والثناء اور آپ کی اہل بیت کی تعریف کر رہے تھے۔ شاعر کہتا ہے کہ نہ پوچھو کہ رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، نہ پوچھو رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، پلک جب کی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا، اور نظر ڈالی جب غلامان فہرست محمد پر، نظر ڈالی جب غلامان فہرست محمد پر، تو کوئی خواجہ نظر آیا تو کوئی داتا نظر آیا۔ اب میں حضور نبی رحمت علیہ التحیۃ والثناء کی تعریف کے لیے جناب محمد عزیر احمد سے التماس کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور آقا حضور کی ثناخوانی بیان کریں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات محترم، آج کی یہ بابرکت محفل جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ختم قرآن کے حوالے سے یہ محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ پاک ہماری یہ محفل سجانا، آپ سب کا یہاں تشریف لانا اپنی بارگاہ علی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مل کر اس یقین سے ضرور کہ ہم پڑھتے ہیں اور سرکار سنتے ہیں بلند آواز سے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا، آپ کی آواز نہیں ہے، درود شریف ہے، مل کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ علماء کرام کی موجودگی میں کلام اعلیٰ حضرت سے آغاز، دو شعر کلام اعلیٰ حضرت، اسی میں دو شعر سید الطاف شاہ کاظمی صاحب کے پڑھ کے اجازت چاہوں گا۔ کوئی دنیا اے عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، واقعہ جو دو کرم ہے، مل کر پڑھیں، واقعہ جو دو کرم ہے، شہ
بتخا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا یار تسی تے تھکے ہو بیٹھے ہو ہیں مل کے پڑھو یار یہ نبی علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے تو مل کر واہ کیا جو دو کرم ہے شہ بدگا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور یہ تو اعلیٰ حضرت نے لکھا سید الطاف شاہ کاظمی صاحب نے کیا لکھا دل کی دنیا ہے کہ ہر لہجہ سجی رہتی ہے دل کی دنیا ہے کہ ہر لہجہ سجی رہتی ہے دل کی دنیا ہے کہ ہر لہجہ سجی رہتی ہے بس ان کے آنے کی ہمیں آس لگی رہتی ہے جس کو لگی رہتی ہے وہ پڑھے گا بس ان کے آنے کی ہمیں آس لگی رہتی ہے ان کے آنے کی ہمیں آس لگی رہتی ہے میں کسی اور کے ہاتھوں کی طرف کیوں دیکھوں میں کسی اور کے ہاتھوں کی طرف کیوں دیکھوں مجھ پہ سرکار کی رحمت ہی بنی رہتی ہے مجھ پہ سرکار کی رحمت ہی بنی رہتی ہے اور میں وہ ساحل ہی نہیں در پہ جو دیتا ہے صدا میں وہ ساحل ہی نہیں جو در پہ دیتا ہے صدا ایک ہی در ہے جہاں آنکھ جمی رہتی ہے
ایک ہی در ہے جہاں آنکھ جمی رہتی ہے، ان کے آنے کی ہمیں آس لگی رہتی ہے۔ اللہ، میں مدحت سرائی کے لیے ملتمس ہوں جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت سرائی فرمائیں۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایڈی وڈی دعا دیتی ہے تھانوں لیکن صحیح رسپانس نہیں آیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک سنی محبت سلامت رکھن تے مبارک باغ نے مستحق نے جنہ قرآن پاک سنایا، جنہ قرآن پاک پیچھے کھڑے ہو کے سنتا۔ دعائے رب کائنات انہاں نا قرآن پاک سنانا، تساں سارے نا سننا، اللہ تعالیٰ اپنی پاک برگاہ وچ قبول و منظور فرمان۔ جیڑا بندہ حضور نبی کریم علیہ السلام نال جتنی محبت رکھنا نا اتنی محبت نال درود پاک پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب نہ پوچھو کہ رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، نہ پوچھو کہ رات خلوت میں مجھے کیا کیا نظر آیا، پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا، پلک جھپکی تو کملی اوڑھنے والا نظر آیا، اور نگاہ ڈالی جو میں نے اہل محشر میں غلامان محمد پر، اور نگاہ ڈالی جو میں نے اہل محشر میں غلامان محمد پر، کوئی داتا نظر آیا، کوئی حاجہ نظر آیا۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں، تمہارے رخ پر جمی ہیں آنکھیں، میں کیسے رخ سے ہٹاؤں اکھیاں،
قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، میں کیسے اپنی آخر ملاؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو۔ نماز پڑھنے کو میں تھا آیا، تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے، نماز پڑھنے کو میں تھا آیا، تمہیں جو دیکھا تو پڑھ لی میں نے، کیونکہ تمہاری صورت ہے میرے آگے، تمہاری صورت ہے میرے آگے، میں کیسے جھکاؤں اپنی اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو۔ میں حاکم یہ سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا، یہ حاکم میں سوچتا ہوں کہ خود مصور نے پوچھا ہوگا، کیا کہ نقش تیرے بنا رہا ہوں، نقش تیرے بنا رہا ہوں، بتاؤ کیسی بناؤں اکھیاں، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو، قسم خدا کی بڑے ہنسی ہو۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب سید سجاد حسین شاہ صاحب جو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت سرائی فرما رہے تھے۔ اب میں ملتمس ہوں استاد محترم کے ساتھ آئے ہوئے برادر محترم جناب محمد صدیق نقشبندی صاحب سے کہ وہ آئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت سرائی فرمائیں۔ جناب محمد صدیق نقشبندی صاحب۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، مل کر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب۔ پنجابی کے ایک نعتیہ کلام کے چند اشعار بڑے مختصر انداز میں پیش کرتا ہوں۔ پنجابی ہم سبھی کو آتی ہے تو اس لیے سارے احباب مل کر پڑھیں گے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی نہیں، پڑھ لیجئے یا مصطفیٰ خیر الورا،
تیرے جیا کوئی نہیں، کنوں کماں تیرے جیا آقا تیرے جیا تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی، سانوں تے ہے اینا پتا، سانوں تے ہے اینا پتا، آقا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، پڑھ لیجئے یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا کوئی گودی چلے کے سرکار نو سونے میٹھل من ٹھار نو، گودی چلے کے سرکار نو سونے میٹھل من ٹھار نو، آکھے حلیمہ سعدیہ تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا۔ اور یہ صرف ہم نہیں کہتے، شاعر نے اس طرف اشارہ کیا کہ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نے بھی اے ہو کیا تیرے جیا کوئی نہیں، نبیاں نے بھی اے ہو کیا تیرے جیا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، تیرے جیا ہووے فقیر یا بادشاہ باویں گدا نیازی جیا، ہووے فقیر یا بادشاہ باویں گدا نیازی جیا، سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں، سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں۔ آخری دفعہ اس صدا میں سارے باواز بلند شامل ہو جائیے، یا مصطفیٰ خیر الورا
مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں. جزاک اللہ. اب میں بلا تاخیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عصمت اللہ سیالی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. ان کے استقبال نعروں کی گونج میں کیجئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. سارے احباب محبت اور خوش ہو کر پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. حمد و ثناء رب جلیل اور پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز محتشم علماء کرام اور برادران اسلام، اس خالق و مالک کا کروڑہ احسان اور شکر ہے جس نے ہم سب کو اس طاق رات میں ختم قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے رب ذوالجلال حفاظ کرام کا ایک ایک حرف پڑھنا اور ہم سب کا ایک ایک حرف سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اپنی شان کے مطابق جزائیں اور برکتیں عطا فرمائے. بلا شبہ گئے گزرے دور میں وہ سارے احباب، بزرگ، جوان، بچے اور بالخصوص حفاظ کرام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ رب ذوالجلال کی توفیق خاص سے الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید سنانے اور سننے کی سعادت ملی. اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو دنیا و آخرت میں قرآن کا نور عطا فرما دے. میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، 3-4 باتیں اس نیت کے ساتھ مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات. ختم قرآن کی محفل ہے تو آغاز قرآن کی فضیلت سے ہی کروں گا. قرآن مجید وہ عظمتوں والا اور شانوں والا کلام ہے جسے دیکھنا بھی عبادت، جسے پڑھنا بھی عبادت، جسے سننا بھی عبادت، جسے سمجھنا بھی عبادت اور جس پہ عمل کرنا بھی رب کائنات کی بارگاہ میں عبادت اور اجر و ثواب کا حامل ہے. جس انداز سے بھی کوئی قرآن سے پیار کرتا ہے رب کائنات اسے محروم نہیں کرتا، اسے اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں سے مالا مال فرماتا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم قرآن کی محبت میں جمع ہوتی ہے، قرآن پڑھتی ہے، پڑھاتی ہے، قرآن سیکھتی ہے، سکھاتی ہے، قرآن سناتی ہے، سنتی ہے، کسی انداز سے بھی قرآن کی محبت میں جمع ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو 4 انعامات عطا فرماتا ہے. پہلا انعام نازلت علیہم السکینہ، میرا رب بغیر دعاؤں اور بغیر گولیوں کے انہیں سکون و اطمینان والی زندگی عطا فرماتا. آج ہر بندہ اس دور میں سکون کا متلاشی ہے. کوئی سکون تلاش کر رہا ہے فلموں اور ڈراموں میں، کوئی سکون تلاش کر رہا ہے کرکٹ کے میچوں میں،
کوئی سکون تلاش کر رہا ہے نرم و نازک بستروں پر، لیکن میرے رب نے اعلان کیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اگر دلوں کا سکون چاہتے ہو تو وہ دنیا کی کسی شے میں نہیں ہے، وہ دلوں کا سکون اگر موجود ہے تو ذکر خدا میں موجود ہے، تلاوت قرآن میں موجود ہے اور سجدوں میں موجود ہے۔ جتنا تم ذکر خدا کرتے جاؤ گے میرا رب قلبی سکون عطا فرماتا چلا جائے گا۔ دوسرا انعام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غشیتہم الرحمہ، جو قوم قرآن کی محبت میں بیٹھتی ہے میرا رب ان پہ اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اتنی رحمتیں نازل فرماتا ہے کہ رب کی رحمتیں ہر طرف سے ان بندوں کو گھیر لیتی ہیں، اپنے احاطے میں لے لیتی ہیں۔ آج جو بندہ فرض کے بعد دعا مانگے، نوافل کے بعد مانگے، تراویح کے بعد مانگے، افطاری کے وقت دعا مانگے، جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے تو یہی عرض کرتا ہے مولا مجھ پہ رحمتیں نازل فرما، مولا مجھ پہ برکتیں نازل فرما۔ مالک بے نیاز بھی ہے اور کریم بھی ہے، چاہے تو رحمتیں نازل کرے اور چاہے نہ کرے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی بدل نہیں سکتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھو، چاہے دکان میں بیٹھ کے پڑھو، چاہے گھر کے کسی کونے میں پڑھو، چاہے مسجد میں بیٹھ کے پڑھو، جب تم قرآن کھولتے ہو تو میرا رب بغیر دعاؤں کے تم پہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو جو بندہ رحمتوں اور برکتوں کا طالب ہے وہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے، وہ قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنائے، میرا رب بغیر دعاؤں کے اس پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ تیسرا انعام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خفتہم الملائکہ، جو قوم قرآن کی محبت میں جمع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی اس قوم کو اتنی عزتیں عطا کرتا ہے کہ آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان بندوں کا طواف کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج جو بندہ عمرے کی سعادت حاصل کرنے جائے، حج کی سعادت حاصل کرنے جائے، ہم اسے خوش نصیب کہتے ہیں کہ اس نے کعبہ شریف کے پھیرے لگائے ہیں، کعبہ شریف کا طواف کیا ہے، خوش نصیب ہے، ہم اسے مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ یہ ساری باتیں اچھی ہیں، لیکن وہ پیسہ لگا کر گیا ہے، وہ گھر بار چھوڑ کے گیا ہے، وہ مشقت اٹھا کے گیا ہے، اور پھر اس کے پاس کوئی گارنٹی بھی نہیں کہ اس کا طواف قبول ہوا ہے یا رد ہوا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تم زمین پہ بیٹھ کے قرآن پڑھو، اللہ کے فرشتے تمہاری زیارت بھی کریں گے اور تمہارا طواف بھی کریں گے۔ ذرا اندازہ تو لگائیں کہاں ہم جیسے گناہگار، کہاں دنیا میں لتھڑے ہوئے، کہاں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہم بغاوت میں اترے ہوئے، لیکن جب قرآن کھولتے ہیں تو وہ ہماری بغاوتوں کو نہیں دیکھتا، ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ہمیں یہ عزت عطا کرتا ہے کہ فرشتے ہمیں سلام کرنے آ جاتے ہیں۔ چوتھا انعام میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، جو قوم قرآن کی محبت میں بیٹھتی ہے میرا رب اسے یہ عزت عطا کرتا ہے، وہ رہتی زمین پہ ہے، اس کا ذکر آسمان دنیا پہ کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر رب کی بارگاہ میں کیا جاتا ہے۔ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، دنیا داری میں ہر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بندہ اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ میرا نام کچہریوں میں چلتا ہے، میرا نام تھانوں میں چلتا ہے، میرا نام ایوانوں میں چلتا ہے، میرا نام عدالتوں میں چلتا ہے۔ وہ اس بات پہ خوش ہے اور فخر کرتا ہے، عام بندے کو سلام نہیں کرتا کہ میرا نام تو بہت دور تک چلتا ہے۔ میں اس بندے سے کہوں گا تم اپنے تئیں تو خوش نصیب ہو سکتے ہو، لیکن میری نظر میں سب سے بڑا خوش نصیب تو وہ ہے جو رہتا زمین پہ ہے لیکن اس کا ذکر رب کی بارگاہ میں آسمانوں پہ کیا جاتا ہے اور کرنے والے فرشتے ہیں۔ اور یہ ساری برکتیں کس نے دی؟ قرآن کی عظمتوں نے دی، قرآن کی تلاوت نے دی۔ اگر ہم قرآن کو اپنی زندگی کا وظیفہ بنا لیں، اسے پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کی گہرائی میں اتریں اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو رب کائنات ہمیں اس سے بڑھ کر بھی عزتیں اور عظمتیں عطا فرما سکتا ہے۔ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ میں پیغام کے طور پر قرآن کے حوالے سے آخری جملے کہنے لگا ہوں۔ حضرت واصف علی واصف علیہ رحمہ نے کہا ہر بچہ اور بچی صبح سکول جاتے ہیں، کالج اور یونیورسٹی جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنا بستہ پیٹھ پیچھے لگایا ہوتا ہے،
ज़माنے वालों को एक खामोश पैगाम दे के जा रहे होते हैं कि हम जो तालीम हासिल करने जा रहे हैं इसका ताल्लुक़ सिर्फ इस जहां से है, अगले जहां से नहीं है। ये तालीम सिर्फ इस जहां में काम आएगी, अगले जहां में काम नहीं आएगी। वही बच्चा शाम को मस्जिद आता है, वही बच्चा कुरान पढ़ने आता है, उसने सिपारा सीने पे लगाया होता है, उसने कुरान यहाँ पे लगाया होता है और ज़माने वालों को खामोश पैगाम दे रहा होता है, अब जो पढ़ने जा रहा हूँ इस तालीम का ताल्लुक़ इस जहां से भी है, अगले जहां से भी है। पता ये चला कुरान दुनिया का भी साथी है, कुरान कब्र का भी साथी है, कुरान हशर का भी साथी है। और जब कोई हमारा बाजू नहीं पकड़ेगा, हमारी दस्तगीरी नहीं करेगा, कुरान वो वफा वाला कलाम है। जब हर कोई हमारा साथ छोड़ जाएगा, कुरान वहाँ हमारी दस्तगीरी भी करेगा और हमारा हाथ भी पकड़ेगा, हत्ता कि हमारी सिफारिश करके हमें जन्नत में भी ले जाएगा। तो आइए खुद भी कुरान रोज़ाना पढ़ा करें, चाहे थोड़ा पढ़ें या ज़्यादा, मामूल बनाएं कि जैसे नाश्ता जिस्म के लिए ज़रूरी है, दिन का खाना और शाम का खाना जिस्म की सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूरी है, इसी तरह अगर हम रूह को आली और अरफा बनाना चाहते हैं, इसे पाकीज़ा तरीन बनाना चाहते हैं और कब्र व हशर का नूर अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो कुरान की तिलावत सबसे बड़ा सरमाया है जो यहाँ भी काम आएगा और कब्र व हशर में भी काम आएगा। दूसरी बात की तरफ बढ़ूँगा, इसका ताल्लुक़ हकूक़ुल्लाह के साथ है। मेरे लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक मजलिस लगी हुई है, एक बाबा साहबी खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ज़्यादा उम्र गुज़र चुकी है, थोड़ी बाकी है, सारा दीन सीख नहीं सकता, सारे दीन पे अमल भी नहीं कर सकता, मुझे कोई एक नसीहत फरमा दें जिसे पल्ले बांध लूँ, जिस पे अमल करूँ और मेरा रब मुझे जन्नत अता फरमा दे। ये बात ज़हन में बिठा लें कि हमारा अकीदा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर सहाबी रसूल कती जन्नती है, उनके जन्नती होने में कोई शक व शुबा नहीं है। लेकिन सहाबाए किराम का मिजाज था इस्लाम में सबकत ले जाना, नेकियों में आगे बढ़ना, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक अदा को अपनाना और उस पर अमल करना, ये उनकी ज़िंदगी का वजीफ़ा था। इसलिए उस सहाबी रसूल ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया ताकि मैं अमल में आगे बढ़ जाऊँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें 5 बातें इरशाद फरमाई। कितनी? 5। इन 5 बातों को अरकान इस्लाम भी कहा जाता है, इन्हें फ़रज़ दीन भी कहा जाता है, इन्हें इस्लाम के सतून भी कहा जाता है। और अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा कि इस्लाम की इमारत अगर खड़ी है तो इन्हीं 5 सतूनों पे खड़ी है। और ये भी मेरा कौल नहीं, ये प्यारे मुस्तफ़ा का कौल मुबारक है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से इरशाद फरमाया, आपने तौहीद और रिसालत की गवाही दी, अब इस पर डट कर खड़े हो जाए, इस्तकामत के साथ खड़े हो जाए। कोई जलजला, आंधी, तूफान, कोई जर्मनी का वीज़ा, कोई कनेडा का वीज़ा, कोई मालो दौलत, कोई मनसब तुम्हें तौहीद और रिसालत से मुतज़लज़ल न कर सके। और दूसरी बात इरशाद फरमाई, नमाज कायम करना। तीसरा फरमाया, रमज़ान आए तो खुश होकर रोज़े रखना। चौथा इरशाद फरमाया कि रब्बे कायनात मालो दौलत अता करे तो खुश होकर ज़कात अदा करना। और 5वां इरशाद फरमाया, रब्बे कायनात इस्तिताअत अता करे तो ज़िंदगी में उसके घर का 1 मरतबा हज करना। उन बाबा जी ने ये 5 बातें सुनी और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब्बे ज़ुल जलाल की कसम जिसने आपको हक़ के साथ मबूस फरमाया, ना इनमें 5 बातों में से किसी को छोड़ूंगा और ना इनमें कोई इजाफा करूंगा, ना कोई कमी करूंगा, ना इसमें ज़्यादती करूंगा। ये कहा और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही, घर चले गए। जब वो मस्जिद शरीफ से बाहर निकले तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जिसने जन्नती की ज़ियारत करनी है जाने वाले बाबे की ज़ियारत कर ले। जिसने जन्नती को देखना है जाने वाले बाबे को देख ले। नतीजा क्या निकला कि जो फ़रैज़ से प्यार करता है, हकूक़ुल्लाह पाबंदी और खुशदिली से अदा करता है, मेरा रब उसी को अपना कुर्ब भी अता फरमाता है और उसी के लिए जन्नत की राहें भी आसान फरमा देता है। मैंने ये बात इसलिए सुनाई कि जिस दौर से मैं और आप गुज़र रहे हैं, दिन ब दिन हम फ़रैज़ में कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। मुस्तहब्बात को तो हमने दोनों हाथों से पकड़ लिया,
جمعرات کا ختم بہت اچھا ہے، چافتے کا ختم بہت اچھا ہے، 40ویں کا بہت اچھا ہے، یہ دعائیں بہت اچھا عمل ہے، میں کسی کا انکار نہیں کر رہا، میں صرف اہمیت بتانے لگا ہوں۔ جمعرات کو اگر بابا جی وقت پہ گھر نہ جائیں تو اماں جی کہتی ہیں، بوڑھی مائیں کہتی ہیں آج آپ وقت پہ کیوں نہیں آئے، آپ نے دعا کرنی تھی، آپ نے بڑوں کو یاد کرنا تھا، بزرگوں کو ایصال ثواب کرنا تھا، آپ تشریف نہیں لائے اور وقت پہ دعا نہیں ہوئی۔ بیٹوں سے ماں یہی مخاطب ہوتی ہے، دادی اور نانیاں ہماری مخاطب ہوتی ہیں کہ جمعرات تھی، دعائے خیر کرنا تھی، آپ تشریف نہیں لائے۔ وہی نانیاں اور وہی دادیاں اس وقت کہاں چلی جاتی ہیں جب بیٹے کی نماز فجر قضا ہو جاتی ہے، جب بابا جی کی نماز عشاء قضا ہو جاتی ہے، وہ خبروں کی نظر ہو جاتی ہے، نہ کبھی کوئی نانی بولی ہے، نہ کبھی کوئی دادی بولی ہے، نہ کبھی کوئی بڑی ماں بولی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا، وہ سارے مستحبات اپنی جگہ ہیں، میں کسی کا انکار تو نہیں کر رہا، لیکن ہزاروں مستحبات ملیں تو پھر بھی وہ فجر کی 2 رکعتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، فجر کی 2 رکعتوں کا مقابلہ۔ اس پر میں آپ کو حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے زمانہ خلافت میں ایک صحابی صبح جماعت میں شریک نہیں ہوئے، یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی، جماعت میں شریک نہیں ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلے گئے، پتہ کیا کہ وہ جماعت میں کیوں نہیں شریک ہوئے۔ گھر والوں نے بتایا وہ ساری رات شب داری میں مصروف رہے، نوافل میں، ذکر و فکر میں، بندگی میں مصروف رہے۔ انسان ہے، تھک جاتا ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، صبح وہ تھک گئے، نیند کا غلبہ ہوا، جو ہی اذان فجر ہوئی انہوں نے اپنی نماز پڑھی اور سو گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی اہم ترین جملہ ارشاد فرمایا، میں نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے، وہ عشاء با جماعت پڑھ کے سو جاتے، ساری رات ڈٹ کے سوتے، فجر کی نماز با جماعت ادا کرتے، میرا رب انہیں پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا۔ یہ ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، یہ 2 فرضوں کی اہمیت ہے۔ ساری رات ایک طرف، چاہے وہ 12 گھنٹوں کی رات ہے، وہ 14 گھنٹوں کی رات ہے، وہ 6 گھنٹوں کی رات ہے، وہ 6 گھنٹے اور 12 گھنٹے ایک طرف ہے، فجر کی 2 رکعتیں ایک طرف ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی صرف ایک شے ہے اور وہ نماز ہے، وہ نماز ہے۔ اس کی اہمیت اتنی ہے شریعت میں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو، لیکن رخصت نہیں ہے۔ میں سہاوا سے ہو کے آیا ہوں، میں چکوال سے ہو کے آیا ہوں، میرے سر میں درد ہے، نماز کی چھٹی، جماعت کی چھٹی، اسے شریعت نے کبھی قبول نہیں کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اور آپ کی پوری سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ کا درجہ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں جب بخار شریف کی وجہ سے طبیعت مبارکہ میں انتہائی کمزوری آ گئی، ضعف آ گیا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 صحابہ کا سہارا لے کر، ایسے ان کے کندھوں پر بازو پھیلا کر ان کا سہارا لے کر مسجد میں تشریف لاتے، امت کو بتایا کہ مسجد کی اہمیت کیا ہے، نماز با جماعت کی اہمیت کیا ہے۔ اس کا اندازہ پیارے آقا کے عمل مبارک سے ہم لگا سکتے ہیں۔ آپ روزے کو لے لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، اس کے بدلے پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے، اسے وہ درجہ اور وہ ثواب نہیں ملے گا جو میرا رب ماہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب عطا فرماتا۔ حج کو لے لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس پہ حج فرض ہوا اسے کسی ظالم حکمران نے بھی حج کرنے سے نہیں روکا، کسی بیماری نے بھی حج کرنے سے نہیں روکا، اگر پھر بھی وہ حج نہ کرے یا یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے مرے گا۔ بڑے سخت الفاظ ہیں، یا یہودی ہو کے مرے گا یا نصرانی ہو کے مرے گا۔ علماء سے پوچھ لیں، کسی بھی مفتی صاحب کے پاس چلے جائیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ بات کہنے لگا ہوں، اس میں یہ کوئی شرط نہیں بیٹے کی شادی پہلے، بیٹی کی شادی پہلے، مکان پہلے، کاروبار پہلے پھر حج، یہ شرطیں نہیں، شرطیں یہ ہیں تم بالغ ہو گئے، تم آزاد بھی ہو گئے، تم استطاعت والے بھی بن گئے، تمہاری صحت بھی تمہیں اجازت دیتی ہے
اور حج کا وقت بھی آ گیا ہے تو تمہیں پہلی فرصت میں حج بیت اللہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ تو میں عرض یہ کرنے لگا ہوں کہ فرض کی اہمیت کو سمجھیں۔ میری قوم اس حوالے سے بہت پیچھے ہے۔ نوجوان بھائی شب برات میں 50 رکعتیں پڑھتے ہیں اور پورے سال کے لیے مسجد سے چھٹی لے لیتے ہیں۔ 27ویں کو 100 رکعتیں شرطیں لگا کر پڑھی اور پھر کہا کہ اب ٹھیک ہے اگلے سال تک ہمیں اجازت ہے۔ نہیں، وہ 100 رکعتیں نہ پڑھیں لیکن 5 وقت کی نمازیں ضرور ادا کریں، اس لیے کہ ان کے بغیر گزارا، اور اگر نفل پڑھے بھی جائیں، فرض پورے نہ ہوں، یہ قرض نہ اترے، فرض جو بقایا ہیں ان کی قضائیں نہ لوٹائی جائیں، تو اس وقت تک کوئی نفل رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتے۔ تیسری بات کی طرف بڑھنا چاہوں گا، اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ جہاں حقوق اللہ ضروری ہیں وہاں حقوق العباد بھی ضروری ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ بستے ہیں۔ ایک وہ ہیں جو مسجد سے پیار کرتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیح و تحلیل، ذکر و فکر، بہت اچھا ہے، بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، لیکن ان میں سے کچھ دانے، سارے نہیں، کوئی 2-4 دانے 100 میں سے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میں نمازی بن گیا، اب والدین کی کوئی اہمیت نہیں، اب بیوی بچے جائیں بھاڑ میں، رشتہ دار جائیں جہنم میں، محلے والے جائیں جہاں مرضی، میں نمازی ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میں ان نمازی صاحب سے ادب کے ساتھ عرض کروں گا، وہ بھی سخت ترین بھولے ہوئے ہیں اور غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ نماز والا راستہ اچھا ہے، یہ سوچ جو ہے یہ اچھی نہیں ہے، یہ نامکمل ہے۔ میرے معاشرے میں اچھی خاصی دوسری قسم کے لوگ ہیں جو مسجد کو تھانہ سمجھتے ہیں۔ انہیں کوئی نیک بندہ نماز کی دعوت دے، وہ کہتے ہیں دل پاک ہونا چاہیے، نیت صاف ہونی چاہیے، نماز آنی ضرورت نہیں۔ آگے سے بڑا آسان سا جملہ کہہ کر اپنے لیے جہنم کی راہ ہموار کر دیتے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر نماز نیت اور دل کو نہیں نہ صاف کر سکتی تو کائنات کا کوئی نسخہ نہ دل کو صاف کر سکتا ہے نہ نیت کو صاف کر سکتا ہے۔ وہ بیچارے بھی جہنم کی طرف سفر کر رہے ہیں، گمراہی میں ہیں۔ جو نماز روزے سے حقوق اللہ سے دور ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم تو 2 مہینوں بعد فلاں دربار شریف پر بکرا دے آتے ہیں، بس ہمیں تو وہاں سے جنت کی سند مل گئی ہے، ہم تو لنگر جاری کرتے ہیں، ہم تو رمضان شریف میں لائنوں میں کھڑے ہو کر یتیموں اور بیواؤں میں مفت آٹا تقسیم کرتے ہیں، ہمیں تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ تو میں مصلی پہ کھڑے ہو کر مسجد میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، وہ بیچارے سخت ترین گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ پورا اسلام یہ ہے بندہ رب کی توفیق خاص سے اپنی استطاعت کے مطابق حقوق اللہ بھی ادا کرے اور رب کی توفیق سے اپنی استطاعت کے مطابق حقوق العباد بھی ادا کرے۔ اور اگر نماز کو بھی دیکھا جائے نا، یہ جہاں حقوق اللہ کا درس دیتی ہے وہاں حقوق العباد کا بھی درس دیتی ہے۔ یہی بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری بارگاہ میں پہنچے سبھی ایک ہوئے۔ یہ سبق اس لیے کہ سارے برابر ہیں رب کی بارگاہ میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخلق ویال اللہ، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، جو اللہ کے کنبے سے پیار کرتا ہے میرا رب بھی اس سے پیار فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اس امت کے پہلے مفسر قرآن اور ترجمان القرآن بھی ہیں، اور اس امت کے فقیہ اور مجتہد بھی ہیں، اور اتنا بڑا بندہ ہے، اتنی بڑی شخصیت ہیں، اور قرآن کے ایک ایک حرف پر اس بندہ خدا کو اتنی گہرائی حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے، مجھے جنگل میں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن بتا دیتا ہے تیرے اونٹ کی رسی کہاں ہے۔ اتنا پائے کا بندہ مسجد نبوی شریف میں رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھے ہوئے، جیسے آج کل اعتکاف کا موسم جاری ہے۔ ایک بندہ کوئی حاجت لے کر آتا ہے، کوئی مشکل لے کر آتا ہے، آپ اس کی بات سنتے ہیں، اس کی بات سننے کے بعد آپ مسجد سے باہر جانے لگتے ہیں۔ جب مسجد سے باہر نکلنے لگے تو اس نے پاؤں پکڑ لیے، عرض کی حضرت آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ تو اعتکاف بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مسجد سے باہر نکلیں گے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا جو دل کی تختیوں پر لکھنے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ خدا یہ مسئلہ میں بھی جانتا ہوں، مسجد سے باہر جاؤں گا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، لیکن میں نے زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے
جو کسی مسلمان کی حاجت پوری کرتا ہے، اس کی مشکل آسان کرتا ہے، میرا رب اسے 10 اعتکاف سے بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک بندہ رب کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، رب ہو کے پوچھے گا، اے میرے بندے میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی، اے بندے میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے بندے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ حدیث لمبی ہے، میں اسے شارٹ کر رہا ہوں۔ بندہ عرض کرے گا مولا تو محتاجیوں اور بیماریوں سے پاک ہے، ساری کائنات کو شفائیں دینے والا ہے، ساری کائنات کو کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، تو کیسے بھوکا پیاسا اور بیمار ہو سکتا ہے؟ رب ذوالجلال جواب میں ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، تیرے محلے میں، تیری گلی میں، تیرے رشتہ داروں میں فلاں بندہ بیمار تھا، تو اس کی عیادت کو جاتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، تو محلے والے بھوکے کو کھانا کھلاتا تو انعام میری بارگاہ سے تمہیں عطا کیا جاتا، فلاں پیاسے کو پانی پلاتا اس کا اجر میری بارگاہ سے تمہیں عطا کیا جاتا۔ نتیجہ یہ نکلا، بندوں کو کھلانا، بندوں کی مدد کرنا، بندوں کے ساتھ وفا کرنا، یہ خدا کے ساتھ وفا بھی ہے اور خدا کو منانے کا بہت بڑا وظیفہ بھی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں، پہلے بادشاہ تھے، پھر فقیر ہوئے، ولی بنے۔ آپ نے خواب دیکھا، ایک فرشتہ آسمانوں سے آیا ہے، اس کے ہاتھ میں نورانی قلم اور نورانی کتاب ہے، کچھ لکھ رہا ہے۔ آپ اس کے قریب ہوئے، پوچھا تم کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ کے حکم سے آیا ہوں اور زمین پر آ کر ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو خدا سے پیار کرتے ہیں، جو خدا سے، سارے بولیں جو خدا سے، ان کے نام لکھ رہا ہوں۔ آپ نے پوچھا میرا نام اس لسٹ میں ہے؟ اس نے کہا آپ کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے۔ آپ خاموش ہو گئے۔ اگلا دن آیا، پھر آپ نے خواب دیکھا، وہی فرشتہ، وہی نورانی قلم اور کتاب، کچھ لکھ رہا ہے۔ پوچھا آج کیا کرنے آئے ہو؟ فرشتہ کہنے لگا آج ان کے نام لکھ رہا ہوں جن سے خدا پیار کرتا ہے، کل ان کے نام لکھ رہا تھا جو خدا سے پیار کرتے ہیں، یہ چھوٹا درجہ ہے، آج ان کے نام لکھ رہا ہوں جن سے میرا خدا پیار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم علیہ الرحمہ نے پوچھا آج کی لسٹ میں میرا نام ہے؟ تو فرشتے نے کہا پہلے نمبر پہ ابراہیم بن ادم لکھا ہوا ہے۔ آپ نے سبب پوچھا، اس کی وجہ کیا ہے کہ میرا رب مجھ سے پیار کرتا ہے، کون سا وظیفہ، کون سا عمل رب کو میرا پسند ہے کہ رب میرے ساتھ پیار کرتا ہے؟ فرشتے نے کہا اے ابراہیم تو اللہ کے بندوں سے پیار کرتا ہے، اللہ کی ذات تجھ سے پیار کرتی ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ میں عرض کروں گا کسی بندے کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو، کسی کو کمی نہ سمجھو، تمہیں نہیں پتا کہ یہ بندہ رب کی بارگاہ میں کیا مقام رکھتا ہے۔ ہر بندے کی عزت کرو، ہر کسی کا احترام کرو، ہر کسی کو اپنے سے بہتر سمجھو، اس لیے کہ میرا رب جانتا ہے کہ اس بندے کا رب کی بارگاہ میں، رب کے محبوب کی بارگاہ میں مقام کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر یہ نسب کے بت، یہ سرداریوں کے بت، یہ میں کے بت اور یہ جاگیرداریوں کے بت پاش پاش کر دیے۔ فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف ایک ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ اس لیے ہمیں ہر کسی کا احترام کرنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبش سے آئے، بکتے بکاتے آئے، لیکن قریشی سردار 22 لاکھ مربع میل کا حاکم حضرت عمر بن خطاب بھی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتا اور کہتے ہیں کہ یہ صرف بلال نہیں، یہ ہمارے سردار بلال ہیں۔ پتہ یہ چلا غلامی مصطفیٰ نے یہ سارے رشتے ختم کر دیے، یہی کہا جو زیادہ اللہ رسول کا قرب چاہتا ہے اور اللہ رسول کا تابعدار ہے وہی عزتوں والا ہے، اسی کو رب نے آسمانوں جیسی معراج اور بلندی عطا فرما رکھی۔ چوتھی اور آخری بات عرض کروں گا، جہاں حقوق اللہ ادا کرنا اور حقوق العباد ادا کرنا اہم ترین فرائض میں سے ہے، وہاں رزق حلال کمانا بھی اہم ترین فریضہ ہے، اہم ترین فریضہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، ضروریات دین کے بعد، فرائض دین کے بعد
سب سے اہم ترین عبادت رزق حلال کمانا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام، میرے رب نے انہیں امتیازی شانیں عطا کی ہیں۔ مثلا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو رب نے صفی اللہ بنایا، حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ کا تاج عطا کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو کلیم اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو روح اللہ اور کلمۃ اللہ کا منصب عطا فرمایا۔ اور جب باری آئی میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو رب کائنات نے فرمایا پیارے ہم نے آپ کو حبیب اللہ کا تاج عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے ہم پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یہ میرے آقا کا منصب ہے، لیکن میرے آقا اتنے لجپال، اتنے کریم اور اتنے سخی ہیں، آپ نے اس دولت کو اپنی امت میں بھی تقسیم فرمایا ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد صحابہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، دستبوسی کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، دوسرے آتے ہیں دستبوسی کرتے ہیں چلے جاتے ہیں۔ حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائے، انہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا ان کے ہاتھ کھردرے اور سخت ہیں۔ سلام کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا توجہ سے، ان پہ نشان بنے ہوئے تھے۔ پوچھا سعد یہ نشان کیسے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں میں مزدور ہوں، کدال گینتی بیلچے کا کام کرتا ہوں، سخت کام ہے، اس وجہ سے یہ نشان بن گئے۔ میرے آقا نے ان ہاتھوں کا بوسہ لیا، میرے آقا نے حضرت سعد کے ہاتھوں کو چوما، فرمایا سعد یہ ہاتھ تمہیں جنت میں لے جائیں گے، یہ ہاتھ تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بندے کا ذکر ہوا کہ وہ صبح منہ اندھیرے گھر سے نکل جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نکل جاتا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں نکل جاتا ہے۔ میرے آقا نے 4 جملے ارشاد فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ صبح سویرے اس لیے نکل جاتا ہے میں رزق حلال کماؤں اور حرام سے بچ جاؤں، اللہ تعالیٰ سارا دن اسے صدقے اور عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ اس لیے صبح سویرے نکل جاتا ہے میں رزق حلال کماؤں اور رزق حلال سے والدین کی خدمت کروں، اللہ اسے سارا دن صدقے اور عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ اس لیے صبح سویرے نکل جاتا ہے میں رزق حلال کماؤں اور بیوی بچوں کو رزق حلال کھلاؤں، اللہ اس پر بھی اسے صدقے اور عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور چوتھا جملہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اس لیے صبح سویرے گھر سے نکل جاتا ہے میں رزق حلال کماؤں اور محتاجی سے، مانگنے سے، سوالی بننے سے بچ جاؤں، میرا رب اس پر بھی اسے صدقے اور عبادت کا ثواب عطا فرماتا۔ اب تصویر کا دوسرا رخ بھی سن لیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک لقمہ حرام کھایا، حرام کا ایک نوالا کھایا، 40 دن تک نہ کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ کوئی سجدہ قبول ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، راستے میں ایک بندہ کھڑا ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، چہرہ غبار آلود ہے اور اتنے اونچے ہاتھ کر کے کہہ رہا ہے مولا مجھے معاف فرما، مولا مجھ پہ رحم فرما۔ لیکن مالک جہاں کریم ہے وہاں بے نیاز بھی ہے، رب ذوالجلال اس کی طرف نگاہ رحمت نہیں فرما رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ترس آیا، کوہ طور پہ پہنچے، رب کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی مولا بڑی دیر سے ایک بندہ کھڑا ہے، رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، لجاجت کر رہا ہے، تیری رحمت اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی۔ رب ذوالجلال نے جواب دیا پیارے موسیٰ جس کا کھانا حرام کا ہے، جس کا پینا حرام کا ہے، جس کا پہننا حرام کا ہے، جو حرام سے پلا بڑا ہے وہ میری رحمتوں سے کبھی مالا مال نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ نکلا رزق حلال میں برکت ہی برکت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، خیر ہی خیر ہے، اور رزق حرام میں نحوست ہی نحوست ہے، ٹینشنیں ہی ٹینشنیں ہیں، بیماری بیماری ہے۔ آئیے میں اور آپ اپنا اپنا موازنہ کریں، اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنے ماحول اور معاشرے کو دیکھیں۔ آج میں اور آپ اور میرا معاشرہ کہاں کھڑا ہے؟ میں بات سمیٹنے لگا ہوں، میرا معاشرہ اتنا نیچے چلا گیا کہ دودھ میں پانی ملانا ہم اپنے ہاتھ کی صفائی سمجھتے ہیں۔
مرچوں میں اینٹیں پیس کے ڈالنا، اسے ہم کاروباری اصول جانتے ہیں۔ ہم نے رشوت کو ہدیے، نذرانے اور تحفے کا نام دے دیا۔ ہم نے اپنا پیسہ بینکوں میں فکس کرا رکھا ہے، اسٹیٹ لائف سے ماہانہ سود لے کر کھاتے ہیں اور اپنے معاشرے کے نائک اور سیٹھ بنے ہوئے ہیں، اور ساتھ لوگوں کو بتاتے ہیں جب تک میں رات کو 2 گولیاں نہ لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ مجھے بتائیے، جس گھر میں آگ آ رہی ہو، سود آ رہا ہو، وہاں پھر نیند کیسے آئے گی؟ سکون کہاں سے آئے گا؟ سود پر میرے رب نے سورہ بقرہ میں پورا ایک رکوع نازل فرمایا۔ سود رب کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اسی لیے میرے ملک کو بنے ہوئے 75 سال گزر گئے، بڑے بڑے وزیر خزانہ آئے، بڑے بڑے معیشت دان آئے، ملک دن بدن نیچے جا رہا ہے۔ قوم کا ہر پیدا ہونے والا بچہ 2.5 لاکھ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے۔ آگے بھی روشنی نظر، آگے بھی کوئی روشنی نظر دور دور تک نہیں آ رہی۔ وجہ کیا ہے؟ اس سودی سسٹم نے ہمیں تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا۔ اب ہم نہ جینے کے قابل ہیں نہ مرنے کے قابل ہیں۔ پوری دنیا میں ہم منگتے مشہور ہو چکے ہیں، ہم سوالی مشہور ہو چکے ہیں۔ برادران اسلام، کم ماپنا، کم تولنا، یہ ہماری انگ انگ میں رچ بس چکا ہے۔ آپ بھی سنتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، پوری دنیا میں جب کوئی خاص دن آتے ہیں ہر شے کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں۔ چاہے ماہ رمضان آئے، چاہے عید آئے، چاہے 25 دسمبر آئے، ہر شے کی قیمتیں نیچے آ جاتی ہیں۔ لیکن میرا ملک پاکستان ہے اور اس میں بسنے والے بادشاہوں سے لے کر عوام تک عاشقان مصطفیٰ ہیں، جن کے نعرے سنو تو آسمان ہنستا ہے، جن کے تجزیے سنو زمین کانپتی ہے۔ جب یہاں پہ رمضان اور عید آتی ہے تو ہر شے کی قیمتیں آسمانوں پہ پہنچ جاتی ہیں، اور پھر بھی ہم سے بڑا عمرہ کرنے والا کوئی نہیں۔ پوری دنیا میں جہاں ہم یہ مشہور ہے نا، عمرے سب سے زیادہ پاکستانی کرتے ہیں، حج سب سے زیادہ پاکستانی کرتے ہیں، صدقہ و خیرات دینے والی قوم پاکستانی ہے۔ اب ہم یہ بھی مشہور ہو چکے ہیں کہ پوری دنیا میں جانوروں کی کھالیں اتاری جاتی ہیں اور ملک پاکستان میں انسانوں کی کھالیں اتاری جاتی ہیں۔ استغفر اللہ، کیا خیال ہے؟ یہ صورتحال ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ رزق حرام کی وجہ سے۔ مال و دولت کی حرص نے ہمیں اتنا نیچے گرا دیا، ہمیں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی۔ اب تو صورتحال یہ ہے، اسی سال اسی مہینے رمضان شریف میں آپ نے بھی سوشل میڈیا پہ سنا ہوگا، کوئٹہ میں ایک ہندو تاجر یکم رمضان سے ایک دن پہلے بورڈ لگاتا ہے، میری دکان سے ہر شے آدھی قیمت پہ دستیاب ہوگی۔ آن دی ریکارڈ بات ہے، سوشل میڈیا پر یہ بات موجود ہے، میڈیا پہ موجود ہے۔ ہندو تاجر کہتا ہے مسلمانوں کا ماہ رمضان آیا، ماہ سیام آیا ہے، ہر شے کی قیمت نیچے آ گئی۔ چینی 100 روپے کی بجائے 50 روپے کلو ملے گی، دال چنا 220 کی بجائے 110 روپے میں ملے گی۔ پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا کہ مسلمان عاشقان مصطفیٰ تاجر اپنی دکانیں نہ چمکنے کی وجہ سے، اپنے دکانوں کے دروازے بند ہونے کی وجہ سے اس ہندو تاجر کو قتل کر دیتے ہیں، اس ہندو تاجر کو۔ اور اس کا جواب آج ہمیں تلاش کرنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن اگر وہ غیر مسلم ہندو کھڑا ہو گیا اور اس نے مقدمہ پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، اس کا جواب میرے پاس، آپ کے پاس، ہمارے شہنشاہوں کے پاس کیا ہوگا؟ اس کا جواب پوری قوم مل کر نہیں دے سکتی، اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، خدا را ہاتھ جوڑ کر رزق حلال کی طرف توجہ کریں، اپنی نسلوں کو رزق حلال کھلائیں، رزق حرام سے خود بھی بچیں، اپنی نسلوں کو بچائیں۔ اگر ایسا کریں گے، رزق حلال کی برکت سے میرا رب چہروں پہ نور پیدا فرمائے گا، سجدوں میں لذت پیدا کرے گا، دعاؤں میں قبولیت پیدا ہوگی، اور سب سے بڑھ کر میرا رب تھوڑے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور یہ بھی میرے کوئی خطیبانہ جملے نہیں ہیں، یہ رب کا وعدہ ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ سود سے مال گھٹتا ہے، صدقے زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے۔ کائنات جو مرضی کر لے، رب کا فرمان کبھی بدل لا تبدیل لکلمات اللہ، میرے رب کے کلمے اور جملے کبھی بدلا نہیں کرتے۔ اس لیے رزق حلال کی طرف متوجہ ہوں، اپنی نسلوں کو رزق حلال منتقل کریں، رزق حرام سے ہر بندہ اپنے آپ کو بچائے۔ اگر میں اور آپ یہ چراغ جلانا شروع کر دیں تو تھوڑے وقت میں میرا رب ہمیں ساری عزتیں دوبارہ عطا فرما سکتا ہے۔
اس کے خزانے میں کوئی کمی، اگر وہ غیروں کو دے رہا ہے تو اپنے ماننے والوں کو بھی بہت کچھ دے سکتا ہے۔ اس کے کارخانہ قدرت میں کوئی کمی، ہمارے ہاں کمی ہے، ہمارے ہاں کمزوریاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب ذوالجلال آج کی اس مبارک رات جو ہم نے سنایا، مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہم سب کو مل کر ان فریض پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہوں، صلاۃ و سلام اور اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ مصطفیٰ ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، 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 ایسی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ السلام اے خدا کے لاڈلے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا غفور۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یا رب العالمین، اس ساری محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ لم جزل میں قبول و منظور فرما۔ ماہ رمضان کی پہلی رات سے لے کر آج رات تک ہم نے تیری توفیق خاص سے نماز تراویح میں الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید سنایا اور سنا۔ مولا ایک ایک حرف اور ایک ایک کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین، اس پر اپنی شان کے مطابق اجر و انعام عطا فرما۔ یہ سارا ثواب پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظمت میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین، تمام انبیاء و رسول علیہم السلام، تمام خلفائے راشدین علیہم الرضوان، پنجتن پاک علیہم الرضوان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ازواج مطہرات، سارے اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اولیاء کرام، شہداء کرام، علماء کرام کی مبارک بارگاہوں میں سارا ثواب ہدیتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑے اس دنیا سے کوچ کر گئے، سب کو درجہ بدرجہ ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص حاضرین محفل کے والدین، آبا و اجداد، ننہال ددیال سسرال میں سے سارے اعز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، اساتذہ کرام، تلامذہ، یا رب العالمین ان سب کو درجہ بدرجہ ایصال ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا رب العالمین سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرما۔ یا رب العالمین
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا واسطہ، آج کی مبارک رات کا صدقہ اور قرآن مجید کے ایک ایک حرف کا واسطہ ہم سب کی بخشش فرما، ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ ہمیں ہدایت اور تقوی کا نور عطا فرما، ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی بخشش فرما، بیوی بچوں کی بخشش فرما، اساتذہ کرام کی بخشش فرما، تلامذہ کی بخشش فرما، سارے مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا رب العالمین موجودہ امت کے حال پہ رحم و کرم فرما، سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو خوشحالیاں عطا فرما، مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین میری ساری قوم کو رزق حلال بے حساب عطا فرما، رزق حرام سے ہمیشہ ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین میرے ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا، نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنا، امن و سلامتی اور ترقی و خوشحالی کا گہوارہ بنا، اس میں بسنے والوں کی خیر فرما، ہمیں نیک صالح حکمران عطا فرما، حب وطن حکمران عطا فرما، ہم عوام کو بھی نیک اور ایک بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن کی عظمتوں کا واسطہ عالم اسلام کی خیر فرما، امت کے سارے مظلوموں کی مدد فرما، انہیں فتح و نصرت اور آزادی عطا فرما۔ مولا ساری امت کو مل کر قبلہ اول مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما، ہمارے سارے اسلامی حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما، جذبہ جہاد عطا فرما اور بیت المقدس کو آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما، اس ساری بستی سارے علاقے پر اپنی خاص رحمتیں برکتیں سلامتیاں نازل فرما، ہر شر سے محفوظ فرما، ہر خیر اور بھلائی عطا فرما۔ بالخصوص حفاظ کرام ان کے علم و عمل میں، زہد و تقوی میں اور عمر میں برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، انہیں قدم قدم پر کامیابیاں کامرانیاں اور خیر عطا فرما، اپنی شان کے مطابق جزائے جزیل عطا فرما، اجر عظیم عطا فرما اور خیر کثیر عطا فرما۔ یا رب العالمین سننے والے سارے نمازی بزرگ جوان بچے سب کو اپنی شان کے مطابق رحمتیں برکتیں اور سلامتیاں عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن کا نور ہمیں دنیا قبر حشر میں نصیب فرما۔ یا رب العالمین رمضان کو ہم سے راضی فرما، رمضان کو ہم سے راضی فرما۔ مولا ہم کمزور ہیں، ہم اس کا حق نہیں ادا کر سکے، اس کا ادب و احترام نہ کر سکے، مولا ہماری کمزوریاں معاف فرما کر ماہ رمضان کو ہم سے راضی فرما۔ پورے ماہ رمضان کے روزے، تراویح، ذکر و فکر، عبادت و ریاضت، صدقہ و خیرات سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرما۔ یا رب العالمین قرآن مجید کو ساری امت پر راضی فرما، ساری امت پر قرآن کو راضی فرما، قرآن کے نور کو سیکھنے سکھانے آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین سارے مسلمانوں کو اسلام پہ زندگی اور ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، عزت کی زندگی شہادت کی موت عطا فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور سچی غلامی نصیب فرما، حقوق اللہ پابندی کے ساتھ خوش ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، حقوق العباد بھی پابندی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین تیرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، تو رمضان شریف کی ہر شام 6 لاکھ کو جہنم سے آزادی عطا کرتا ہے۔ مولا ان نیکوں کا صدقہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمیں بھی جہنم سے آزادی عطا فرما، ہمارے آباء و اجداد ہماری نسلوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما، جنت میں ٹھکانہ نصیب فرما، جنت میں بسیرا نصیب فرما، جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ قلت حیلتنا انت وسیلتنا ادرکنا یا رسول اللہ، ادرکنا یا رسول اللہ، ادرکنا یا رسول اللہ۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔